अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक रिकवरी वीडियो है, व्हील चेयर से जिम तक का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा पहले आए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, सुनने वालों को बताएं। सर जी, मैं आपके पास आया था 2 माह पहले। मुझे जो मसला हुआ था शुगर का, तो मेरी शुगर हाई हुई थी, जिस वजह से मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला थोड़ा था, वो हाई हुई थी, जिस वजह से मुझे फालज हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 महीने बाद जो रिकवरी हुई है वो आपके सामने है। मैं तब व्हील चेयर पर आया था, तो ना अपना पानी पी सकता था, ना कुछ बैठ सकता था, ना खुद कुछ कर सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 महीने बाद ये देख रहे हैं आप, मैं खुद चल के आया हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक्सरसाइज भी हो रही है? जी सर, एक्सरसाइज भी हो रही है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कर रहे हैं। मेरे साथ बड़ा ताउन किया है आपकी टीम ने। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहीं, और कितना अरसा आप जो है ना फालिज के बाद कितना अरसा आप व्हील चेयर पे रहे थे? सर फौज के बाद तकरीबन 1 महीना 10 दिन व्हील चेयर पर रहा हूँ। ठीक है, तो और अभी हो गए कुछ दिन हो गए चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। और ये जब आप हमारे पास आए थे तो उस वक्त क्या क्या आपको मोहताजी हुई थी व्हील चेयर के अलावा? जिस्म में ताकत कितनी को बेहतरी आई है, ज़रा सुनने वालों सर को जी, बताएं। मेरी राइट साइड मुकम्मल डाउन थी, मुकम्मल काम नहीं करती थी। मुकम्मल यानी कि एक मुझे लगा था कि शायद अब ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई है। अल्लाह अकबर। मुझे 5 दिन 6 दिन जिस दिन मुझे हुआ था, उससे बाद 5-6 दिन मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे लगता है कि जैसे फरिश्ता मौत का फरिश्ता सर पे मंडरा रहा है। तो ये कैफियत थी मेरी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये आप देख रहे हैं मैं आके बैठा हूँ खुद, और ख़ुद अपने काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुद अपने राइट हैंड से खाना भी खाता हूँ, और आपने जो बाकी मामलात है अल्हम्दुलिल्लाह खुद करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मोहताजी से निकल आए हैं। जी, मोहताजी से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। देखें, तहकीक ने भी ये बात साबित की है कि लोग मौत से इतना नहीं डरते जितने मोहताजी से डरते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको शुगर हाई थी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपको फालिज का इशू हुआ, जी स्ट्रोक हुआ। और उसके बाद आपने जैसे ही अपनी डाइट, अपनी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज शुरू की तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। यानी कि रिकवरी टाइम टोटल अगर हम देखें कि स्ट्रोक उसके 1 महीना आप व्हील चेयर पे, और अभी तकरीबन टोटल 3 माह में आप वापस अपने जी पैरों पे खड़े हो गए, बल्कि माशाल्लाह से प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे जी हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ डाइट फॉलो की, वाइटामिन्स लिए? जी सर, डाइट मैंने फॉलो की है, विटामिन्स मैंने लिए हैं आपकी जो आपके दिए हुए थे। जो डाइट से पहले तो मेरा ये कंडीशन थी कि शुगर मेरी 300 350 से कम नहीं होती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आके मेरी खाने से पहले शुगर 100 105, और खाने के बाद 130 125 यहाँ तक है, सिफर नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है सेहत ना? से बड़ी वाक़ई सर जी कोई बड़ी नेमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे जो फिजियोस की टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट, उनका क्या किरदार रहा है इस पूरे प्रोसेस? सर मैं मुझको शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर तशबी और डॉक्टर शाफे और डॉक्टर हैदर का। इन्होंने मेरा बहुत ताउन किया, मेरे साथ बहुत ताउन किया, बहुत मेरा ख्याल रखा है इन्होंने। तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। और जो सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी वाइफ का, जो मेरी ज़िंदगी में जो मेन किरदार उन्होंने पेश किया। मैं तो बेसिकली अपनी हिम्मत हार चुका था, सीधी बात है। जब मुझे मामला हुआ था मैं अपनी हिम्मत हार चुका था। मैंने कहा कि बस अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करें, आप दोबारा वापस आएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो अपनी रूटीन वापस आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज वापस आया हूँ अल्लाह के फजल से। और जो आपकी फिजियो टीम की मेहरबानी, और जो मेरी वाइफ ने जो मेरे साथ ताउन किया है हर मामलात में, जिस तरह भी उन्होंने किया है, अल्लाह पाक उनको सब कुछ ज़रा खैर दे। आमीन। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, जी मुश्किल वक्त पे इनका असल पता चलता है। जी तो बिल्कुल। माशाल्लाह, तो आप तो वैसे ही बड़े खुश नसीब है कि आपको इतना अच्छा हमसफ़र मिला है जी कि बिल्कुल। जिसने मुश्किल वक्त में आपकी उम्मीद बरकरार रखी है। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। तो बस अच्छे लोगों का मिल जाना अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है। तो आपकी ये वीडियो बनाने का मकसद भी उन तमाम लोगों के लिए
یہ میسج دینا ہے کہ اللہ کریم نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. بالکل اگر ہم راستے کا انتخاب کریں, یقین پختہ رکھیں, عمل کریں, جی اور اچھی ایک ٹیم اگر ہمارے پاس ہے جو ہمیں گائیڈ کرے, تو ہم بیماریوں سے نکل آتے ہیں بالکل نکل آتے الحمدللہ. میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جن کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بالکل رجوع ڈاکٹر وسیم سے کریں. میں بھی شاید میرا پروگرام تھا یہ فالج ہونے سے پہلے میرا پروگرام تھا کہ میں آپ کے پاس آتا, لیکن بس مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے. لیکن پھر جب ہوا معاملہ تو پھر آپ کے پاس آئے تو پھر رزلٹ سب کے سامنے ہی ہے. الحمدللہ تو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن رزلٹ سب کے سامنے ہی ہے. الحمدللہ. اور بس یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مصروفیات زندگی اپنی جگہ پر, لیکن صحت کو اپنی اولین ترجیح بنائے. جی سر اپنے جی لیے بس کچھ معاملات ایسے تھے بس جس وجہ سے دن بدن لیٹ ہوتے گئے تو بس ایسے ہی اور گزرتے اب گئے. بھی الحمدللہ کچھ نہیں بگڑا. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. ریکوری آپ نے کر لی, اور انشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو امید ملے گی اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے. جزاک اللہ. جی تھینک یو. جی تھینک یو. اب ذرا ڈاکٹر تاجدار سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ اس ریکوری کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر تاجدار. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر. الحمدللہ الحمدللہ. آپ سب سے پہلے تو یہ ریکوری مبارک ماشاءاللہ ٹیم کو. مبارک بہت. الحمدللہ. کیسے یہ ریکوری ہوئی ہے تھوڑا سننے والوں کو بتا دے, جن کو سٹروک ہو جاتا ہے, جو فالج کا شکار ہو جاتے ہیں, تو وہ اتنی جلدی ریکوری الحمدللہ. سر سب سے پہلے نا جو فالج کا مریض ہوتا ہے نا, جتنی جلدی وہ آئے گا اس کی اتنی جلدی ریکوری ہوگی. سب سے مین چیز فالج میں یہ ہوتی ہے. اسٹروک کے پیشنٹس میں مین چیز جتنا ارلی وہ آئے گا, سیشنز اپنے اسٹارٹ کرے گا, اتنی ارلی اس کی ریکوری ہوتی ہے. اب جس طرح ان پیشنٹ کو دیکھ لیں, ویل چیئر باؤنڈ تھے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیشنٹ موو نہیں کر سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, تھوڑی سی یہ چیزیں امپروو ہوں گی تو ہم اس کو لے کے جائیں گے. لیکن یہ جب آئے تھے ان سے مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ان کو ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا تب مجھے پتا تھا کہ اسٹروک ہے, لیکن میں نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا کہ ہاتھ ملائیں. تو بڑی مشکل سے انہوں نے ہاتھ ہلکا سے اوپر اٹھایا تھا اور میں نے ان سے ہاتھ ملایا تھا. تو وہی چیز اب جتنا آپ اس پیشنٹ کو اس چیز کی طرف لے کے آؤ گے, انہی مومنٹس کو ریسٹور کرواؤ گے, اتنی آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے, اتنی اچھی ریکوری ہوگی. بیسک کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موٹر نیورون کی لاس ہوتا ہے, موٹر سینسیشن کا لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سینسیشن اس طرح پراپر نہیں آ رہی ہوتی, سگنل نہیں آ رہے ہوتے, آپ کرنا چاہتے ہو, آپ سے وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوتی. سب سے پہلے فلیسیڈیٹی آتی ہے, پھر اس کے بعد اسپاسٹیسٹی آتی ہے. پہلے جسم لوز ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اکڑ جاتا ہے. کٹ جاتا ہے بالکل. جتنا آپ اس لوز والی حالت میں اس کی ایکسرسائز کریں گے اتنا وہ سختی کی طرف نہیں جائے گا, اکڑیں گے نہیں مسلس, ریکوری آپ کی اچھی ہوگی. ورنہ اسپاسٹیسٹی میں اس کو پھر پہلے بریک کرنا, پھر دوبارہ اپنی رینج میں نارمل روٹین میں لے کے آنا, وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ان کی اپنی ول پاور اتنی زیادہ تھی کہ شروع دن سے جب سے ہم نے تھیراپی اسٹارٹ کی ہے تو آ کے پہلے دن سے ہی ہم نے ساری چیزیں کی ہیں, ایکٹیویٹیز کی ہیں, ایکسرسائزز کی ہیں, لیکن ول پاور یہ تھی کہ جی میں نے کرنی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اکثر پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جی آج کے لیے اتنا کافی ہے, بہت ہو گیا, تھک گیا ہوں. نہیں, انہوں نے کہا کہ میں تھکتا ہوں, جو بھی ہوتا ہوں کرائیں مجھے. ول پاور ان کی اچھی تھی, ساتھ میں ان کی فیملی کی سپورٹ تھی جو ان کو ریگولر بیسس پہ ساتھ لے کے آتے تھے, ساتھ آتے تھے, ہر ایک چیز وہ خود مانیٹر کرتے تھے. اور انیشیلی سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے جو اسٹروک کے پیشنٹ, کسی بھی پیشنٹ میں جب بھی آپ کو ایک چیز لمیٹڈ ہو جاتی ہے تو بندہ انزائٹی ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. انہوں نے بھی خود بتایا کہ میں نے تو سوچا کہ بس یہ اب میں گیا کام سے, اب تو میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے ہی انیشیلی انہوں نے ایک ہفتہ انہوں نے تھوڑی سی تھیراپی کی, ان کو چیزیں تھوڑی سی امپروو لگی, اس کے بعد سے ان کا آنا اور بھی تھوڑا سا ریگولر ہو گیا, ایکٹیویٹیز نارمل پہ آنی شروع ہوگی. ودن 15 ڈیز ان کو ہم نے جم میں شفٹ کر دیا تھا. ماشاءاللہ. ودن 15 ڈیز 15 days. اللہ اکبر. ودن 15 ڈیز جم میں آل دو ان سے ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی تھی, لیکن ہم جا کے صرف سائیکل پہ بٹھا دیتے تھے کہ جو لیگ اسٹرانگ ہے اس سے پش کریں, دوسری اوپر آئے گی آٹومیٹیکلی وہ اس کو پریس کر دے گی. بالکل. تو ہلکی پھلکی سائیکلنگ ان کی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. وہ ان کو اور موٹیویشن مل گئی کہ جی میں جم میں جا کے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر رہا ہوں. وہاں سے ایکسرسائز جو جم کے سائیکلنگ اسٹارٹ ہوئی, سائیکلنگ کے بعد ہلکی پھلکی ہم نے ان کو جم بال سے ایکسرسائز کرانا, باڈی ویٹ ایکسرسائز کرانا, اسٹینڈنگ کرانا, یہ چیزیں ہم نے اسٹارٹ کرا دی. سٹنگ ٹو اسٹینڈ, اسٹینڈ ٹو سٹ, یہ چیزیں کرانا شروع کرا دی. آل دو ابھی بھی تھوڑی بہت چیزیں ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی چیزیں نارمل پہ نہیں آتی, لیکن ایک ویل چیئر باؤنڈ پیشنٹ کے لیے
جو اپنا ہاتھ صرف اتنا اٹھاتا ہے اور اس کے بعد ابھی آپ ان سے ہاتھ ملائیں تو یہ آپ کو ایسے ہاتھ ملائیں گے. کیا بات ہے. تو اتنے سے اتنے کے لیے ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ. الحمدللہ بالکل سب سے بڑھ کر کہ چل پھر رہے ہیں, یہ سب سے بڑی بات. چلنا پھرنا. ابھی پچھلے دنوں مجھے ڈاکٹر تشبیح بتا رہے تھے کہ جی احمد بھائی آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں گروسری کے لیے گیا ہوا تھا, اپنی گروسری میں گھر کی خود لے کے آیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان تو ایک ایسے پیشنٹ کے لیے جو ویل چیئر پہ ہو, ہر ایک چیز اس کی ڈپینڈنٹ ہو, اور وہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد وہ جا کے اپنے گھر کے لیے خود سے گروسری کر کے آئیں. کیا بات ہے. تو اس سے بڑی اچیومنٹ ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ویل چیئر سے اٹھ کے خود ہی جا کے خود ہی چیزیں لے کے واپس گھر آئیں. الحمدللہ. اس صدی کی سب سے بڑی دریافت اسٹرینتھ ٹریننگ اور اس مسلس کی امپورٹنس, مسل ٹریننگ, مسل ہائپرٹرافی, یہ سب سے بڑی دریافت ہے. کاش لوگ سمجھ جائیں. اس کے لیے میں یہی چیز کہوں گا کہ اپنے مسلس کو مسائل کی طرف نہ جانے دیں, بالکل اپنے مسلس پہ کام کریں, کام کرے ہے. ورنہ وہ کل کو آپ کے لیے مسائل بنیں گے. یہی دوست ہیں, ان کو توجہ دیں گے تو یہ آپ کی سپورٹ ہے. بالکل ایسے ہی. ان کو اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو کل کو یہ اتنے مسائل بنا دیں گے کہ آپ کے لیے آپ کی لائف کی جو ہے نا وہ جو پوری کوالٹی وہ بالکل نیچے آ کے رہ جائے گی. مین چیز یہ ہوتی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے, کیوں کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے. نہ اس میں کیوں آتا ہے, نہ اس میں کیسے آتا ہے, نہ اس میں کتنی آتا ہے. جتنی آپ کو لگتا ہے اتنی شروع کریں. اتنی. موومنٹ از میڈیسن. یس. کہ جتنا موومنٹ از ہیلتھ. موومنٹ از ہیلتھ بیسیکلی. بالکل موومنٹ از لائف. یس. تو آپ اگر یہ چیزیں کرتے رہیں گے نا تو آپ کو کوئی بندہ کسی ایکٹیویٹی سے کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. جب آپ کو لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی میں 7 دن ایکسرسائز کرتا ہوں, نہیں اچھی. کوئی کہتا ہے کہ جی میں 1 دن ایسا ایکسرسائز کرتا ہوں کہ 3-4 گھنٹے ہی کرتا ہوں, وہ بھی نہیں اچھی. جو کچھ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اب آئندہ سے آپ نے کرسی پر نماز پڑھنی ہے اور اب آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا, زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرنی, یہ کیسی ایڈوائس ہے؟ یہ ایک ایسی ایڈوائس ہے نا کہ نیچرل جو چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہے نا اس کو ڈینائی کرنا کہ جی یہ دوبارہ ریسٹور نہیں ہو سکتی, واپس حرکت نہیں کر سکتی. بیسیکلی اللہ کو معاذ اللہ چیلنج کرنا ہے کہ جیسے ریکوری پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ کیوں وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی اتنا ہے. بالکل ایسے, انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں, انہوں نے اگلی چیز نہیں دیکھی کہ اس چیز میں آ کے اس کے بعد اس کو واپس کیسے لایا جاتا ہے. میں نے ہر پیشنٹ کو, میرے موسٹلی پیشنٹ موسٹلی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سرجری ریکمینڈ ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ جی سرجری کرنی ہے. جب ان کے ایکس ریز دیکھو, ان کے ایم آر آئیز دیکھو, اس میں کلیئر آپ کو واضح گیپ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, کلیئر آپ کو ریکوری کے چانسز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ریکوری ہو سکتی ہے. اور ان پیشنٹ سے جب بھی پوچھا جائے آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ پہلے باقی ٹریٹمنٹس کر لیں یا فزیو تھراپی کر لیں, کہتے ہیں نہیں. وہ مطلب سیدھا وہ جمپ کرتے ہیں ان کو نا کہ بس آ جاؤ. بائی پاس کرتے ہیں. بائی پاس کیوں کرتے ہیں اب یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے کہ اس نے بائی پاس کیوں کیا ہے. حالانکہ فزیو کو اگر آپ پراپر ٹائملی ریفر کر دیں, اس کی ڈائٹ وائٹامنس پہ کام ہونا شروع ہو جائے, پہلے ذرا ٹرائی تو کر لیں. بیسک چیز ہوتی ہے نا کہ کہتے ہیں جی گیپ ختم ہو گیا, گودا ختم ہو گیا, موومنٹ ریسٹور نہیں ہو سکتی. موومنٹ ریسٹور کرنے کے لیے آپ نے جو نارمل ایکٹیویٹی بندہ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کی وہ ایکٹیویٹی بھی کمپرومائز کر دیتے ہو. نہیں جی آپ نے اتنا زیادہ کھڑا نہیں رہنا, آپ نے وزن نہیں اٹھانا, آپ نے اتنی موومنٹس نہیں کرنی. جو نارملی وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایزی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت پین ہوتا ہے لیکن ایزی ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی لمٹ کر دیتے ہیں. جب وہ لمٹ کرتے ہیں 2 مہینے بعد آپ یہ میڈیسن لیں, 2 مہینے بعد آئیں. اور یہ جو صرف مسل ریلیکسن پہ ڈال دیتے ہیں, مسل ریلیکسن پھر بھی بہتر ہیں لیکن ساتھ کچھ ایکسرسائز بھی کرائیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ جو صرف ایک ہی کہ بس یہ میڈیسن کھائی جاؤ اور زندگی گزاری جاؤ, اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. بہت ڈینجرس ہے. آپ کے اسٹمک کو ڈیمیج کرتے ہیں, آپ کی کڈنیز کو ڈیمیج کرتے ہیں. سم ٹائمز کچھ ٹائم تک وہ میڈیسن کام کرتی ہے, پھر اس کے بعد ہائی ڈوز پہ جانا چاہیے. ڈوز پہ بالکل بالکل. کیوں؟ کیونکہ وہ پیشنٹ اس کا اتنا یوزڈ ہو جاتا ہے کہ جب بھی اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے وہ وہی لے لیتا ہے. میں اکثر پیشنٹ سے پوچھوں نا کہ آپ کیسے آئے ہیں, کسی نے بتایا تو اس دن خاتون کہتی ہیں کہ پہلے میرا ایک گھٹنا چینج ہوا, پھر میرا دوسرا گھٹنا چینج ہوا, پھر میں ڈاکٹر کو جب دکھانے گئی کہ گھٹنے کیسے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بی بی اب ہپ بھی ریپلیس ہوگا. تو کہتے پھر میں ڈر کے آپ کے پاس آ گئی. تو دیکھیں سرجری وہ ایک آخری اس تک رکھنے دیں اس کو, پہلے ذرا اگر ہم نان انویزیولی پیشنٹ کو ڈیل کر لیں تو بڑی بہتری ہوتی ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. پچھلے دنوں ہمارا جو دوسرے پیشنٹ آئے تھے جن کی 6 سرجریز ہوئی تھی ہپ ریپلیسمنٹ والے. اللہ اکبر, 6 سرجریز. اللہ ہپ ریپلیسمنٹ کیوں ہوئی تھی؟ سب سے پہلے ہپ ریپلیسمنٹ ہوئی, دوبارہ کیوں ہوئی؟ امپلانٹ کا کوئی ڈیفیکٹ تھا. تھرڈ ہوئی, لوز ہو گیا امپلانٹ.
4th हुई, डॉक्टर चेंज किया, 4th हुई, फिर इम्प्लांट लूज़ हो गया, 5th हुई, उसके बाद लास्ट दूसरी हिप की होगी। अल्लाह अकबर। अभी जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनको ये कहा है कि अब आपने उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस पे अमल कर रहे हैं। और उनको मैंने कहा है कि इंशाल्लाह हम हमारे KPK से तो हमने कहा पॉडकास्ट भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेन इशू क्या आ रहा है, जो नॉर्मली ना आजकल एक दूसरा ट्रेंड भी शुरू हुआ है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेनली जो न्यूरो सर्जन्स हैं, जो ऑर्थोपेडिक हैं, क्या करते हैं जी, आप यही एक्सरसाइज कर लें, नहीं ओए पिक्चर्स नहीं नहीं अपनी फाइल्स पे पेश की हुई हैं, ये वाली एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। नहीं, वो मेरे पेशेंट की एग्जामिन करना, उसको देखना, उसके मुताबिक सारा कुछ करना, ये बड़ा ज़रूरी है जी। हाँ, और वो एक्सरसाइजेज भी क्या होती हैं, ओपन चेन एक्सरसाइज होती हैं, कोई वेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मूवमेंट्स हैं। नॉर्मल मूवमेंट्स तो वैसे भी बंदा कर रहा होता है, चलना फिरना उठना बैठना, उसमें वो सारी क्लोज चेन में हो रही थी और उसके ऊपर अच्छा खासा वेट होता है। मतलब पेशेंट के स्पेसिफिक उसके मुताबिक ना बड़ी चीज़ें मानी रखती हैं, मैटर करती हैं जी। बिल्कुल। तो ये नहीं कि लोगों को ना अब ज़रा संजीदगी के साथ ना आना पड़ेगा और एक्सपर्ट्स से प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करवानी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ के लिए ना अगर उस स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो, बिल्कुल ऐसा। बजाय इसके कि आप किसी भी डॉक्टर के पास उठ के जाके और उसकी बात सुन के उस पर अमल शुरू कर दें। बेहतर ये है कि किसी अच्छी जगह से अच्छे डॉक्टर से एक दफ़ा मिल के चेकअप कराएं, प्रॉपर असेसमेंट्स कराएं, फिर उसके बाद आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप खुद सर्च करो मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, उस पर अमल ना करो, सर्च करो कि बेहतर क्या है, बिल्कुल एक्चुअली पता किसके तो चले पास ना जाना है। एग्जैक्टली कि डायग्नोसिस क्या है और उसके मुतल्लिक प्रॉपर जो सही जो डॉक्टर है कि कौन है, किसका काम है। लोग बस इधर उधर फिर रहे होते हैं बिल्कुल कि जाना किस डॉक्टर के पास है बड़ा। और सबसे एक जो हर दफ़ा हम यही डिस्कस करते हैं कि बजाय इसके कि हम मेडिसन पे जाएं और सर्जरी पे जाएं, एक दफ़ा अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करके देख लो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज करो, अपने मसल्स को थोड़ा चैलेंज करो, आपको बहुत सी चीज़ें यही बॉडी आपकी विदाउट मेडिसन के, विदाउट सर्जरी के करके दे देगी। बिल्कुल बॉडी में अल्लाह ने बड़ी सलाहियत रखी है जी। और इंशाल्लाह अब ये वीडियो लोग देखेंगे और उम्मीद पकड़ेंगे और अमल करेंगे और डॉक्टर बदलने के साथ ख़ुद को भी बदलेंगे। लक़द खलक़ इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में या मुशक्क़त के लिए पैदा किया। हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि हम आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे हैं, तो निकलें कम्फर्ट जोन से।